أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحیم اور کریم ہے۔ درود و سلام و ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھایا۔ آج کی سیرت کلاس میں ہم اس پہلو پر بات کریں گے جب مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا ہتھیار عذاب کی جلدی مچانا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آ جاتا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی مدلل جواب دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر، یعنی آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ ہمارے حساب سے جو صدیاں لگتی ہیں اللہ کے نزدیک وہ محض دن کا ایک حصہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے، یعنی یہ جہنم کوئی دور کی چیز نہیں ہے، انہیں محسوس نہیں ہو رہا مگر وہ اس کے نشانے پر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 45 سے 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آ دھمکے کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان تک نہ، یا وہ انہیں پکڑ لے ان کی آمد و رفت کے دوران، پھر وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کا حلیم ہونا یعنی بردبار ہونا ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ بخشنے والا بھی ہے لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مشرکین کی ناکام کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کے سوال میں الجھا کر دعوت حق سے روک دیا، مگر سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے حق کے راستے میں دشمن کا کانے دینا اور ان کی جلد بازی پر ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم گناہ کر رہے ہیں اور عذاب نہیں آ رہا تو یہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے توبہ کا ایک موقع ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تاریخ اسلام سے اتحاد کی مثال دیتے ہیں۔ یہاں ایک عظیم تاریخی واقعے کا ذکر ہے۔ جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا۔ ان قبیلوں میں ہر شخص مسلمان نہیں تھا، ان کا عقیدہ ایک نہیں تھا، لیکن قبیلی عصبیت اور حمایت کی بنا پر انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا، سوائے ابو لہب۔ اگر ایک قبیلے کے لوگ اختلاف عقیدے کے باوجود اپنے قبیلے کے لیے ایک ہو سکتے تو ہم مسلمان جن کا رب ایک، رسول ایک اور کتاب ایک ہے، کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک رب، ایک قبلہ اور ایک قرآن کے ماننے والے ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے معمولی چیزوں کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ہمارا جو بگر گول ہے، جو ہمارا عظیم مقصد ہے، اس کو بس کچھ ڈال دیا۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارا اصلی مقصد آخرت ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے مسلک یا گروہ کی برتری ثابت کرنا۔ اگر ہم چھوٹی چیزوں میں الجھتے رہیں گے تو دشمن ہماری قوت کو ختم کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بنا کی اس یونٹی سے سبق حاصل کریں
اور اس امت واحدہ کو دوبارہ ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ مکمل بائیکاٹ۔ آج ہم جس دین پر آسانی سے عمل کر سک رہے ہیں نا، اس کی بنیادوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانبداروں کی عظیم قربانیاں شامل ہیں۔ یہ سیرت النبی کا وہ دردناک اور ایمان افروز باب درج ہے جسے بائیکاٹ بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ خیف بنی کنان میں انہوں نے ایک معاہدہ یعنی ایگریمنٹ لکھا جس کی شرطیں انتہائی سخت تھی۔ نہ شادی ہوگی، نہ بات چیت ہوگی، نہ کوئی سودا سل یعنی خرید و فروخت ہوگا، اور نہ کسی قسم کی نرمی دکھائی جائے۔ یہ معاہدہ کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا، مگر یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس معاہدے کو لکھنے والا مغیث بن عامر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا یعنی پیرالائز ہو گیا۔ 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب شیبہ ابی طالب ایک گھاٹی میں قید رہ کر سخت مشقت اٹھائی اور فاقے کاٹے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بھوک کی وہ شدت تھی کہ راستے میں پڑی ہوئی اونٹ کی سوکھی کھال ملی تو اسے ابال کر پیس کر اسی پر گزارا کیا گیا۔ اتنی سختیوں کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت نہیں روکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ کب حرم مہینے آئے تھے تاکہ گھاٹی سے باہر نکل کر حج کے دنوں میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عظیم قربانی، وہ اشرف قریش سے تھی، دولت مند تھی، مگر انہوں نے اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں نچھاور کر دی۔ وہ خود بھوکی برداشت کرتی، بھوکی رہتی، مگر دوسروں کو کھلاتی۔ وہ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ یہ واقعے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ استقامت کیا ہوتی ہے۔ جب حق کے لیے بیکاٹ کیا جائے اور راستے بند کر دیے جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر جم جائے تو دشمن کی ہر سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ صحیفے کا چاک ہونا اور بائیکاٹ کا خطر۔ اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، جب اس کے نیک بندے امتحان اور آزمائش کی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر اس کی غائبی نصرت حرکت میں آتی ہے۔ 3 سال کی اس سخت ترین قید اور بھوک کے بعد شیبہ ابی طالب کا وہ معاہدہ کیسے ختم ہوا، یہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بائیکاٹ کے 3 سال بعد 5 ایسے لوگ کھڑے ہوئے جن کے دلوں میں انسانیت اور رشتہ داری کا جذبہ بیدار ہوا۔ ان میں ہاشم بن عمرو، زہیر بن ابو امیہ، متیم بن ابی، ابو بختاری بن ہاشم، زما بن اسود شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے قبیلے سے بھی مددگار پیدا کر سکتا ہے۔ دیمک کا معجزہ۔ ادھر زمین پر یہ لوگ کوشش کر رہے تھے، ادھر آسمان سے اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ معاہدے پر یعنی اس صحیفے پر دیمک بھیج دی۔ سبحان اللہ، اس دیمک نے پورے کاغذ کو چاٹ دیا، اس پر لکھا ہر ظالمانہ شرط کو مٹا دیا، مگر اللہ کا نام بسمک اللہم محفوظ رہا۔ جب متیم بن ابی اور ان کے ساتھی کعبے میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت نے اسے پہلے ہی بے اثر کر دیا تھا۔ اس معجزے کے ساتھ ہی 3 سال سے جاری وہ سخت بائیکاٹ ختم ہوا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب اس گھاٹی سے باہر نکلے۔ یہ فتح تھی اس استقامت کی جو انہوں نے دکھائی۔ اس واقعے سے ہمیں 2 بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی۔ پہلی،
باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ دکھے، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق دیمک بھی اسے نصف و نابود کر سکتی ہے۔ دوسری، ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات کے وقت اللہ پر توکل رکھیں، کیونکہ وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پر جٹ جانے کی توفیق عطا کرے۔ اب ہم پڑھیں گے ان 5 اشرف قریش کے بارے میں۔ زہیر بن ابو امیہ، ان کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پپیرے بھائی تھے، کیونکہ ان کی والدہ حضرت عتیقہ بنت عبد المطلب تھی۔ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے چچاؤں میں ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کے والد اور ہشام بن مغیرہ ابو جہل کا والد شامل تھے، یعنی ایک ہی گھرانے سے حق اور باطل دونوں کی نمائندے نکل رہے تھے۔ ہم ابو امیہ کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ابو امیہ کا لقب زاد الراقب تھا۔ زہیر کے والد تھے ابو امیہ، اپنی سخاوت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھے۔ ان کا لقب زاد الراقب کیوں تھا؟ کیونکہ وہ مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی مسافر کو اپنے ساتھ کھانا لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ابو جہل جیسے لوگ بھی ان کی مہمان نوازی کی دیکھ کر فخر کرتے تھے۔ آپ کو مائنڈ میں بتایا جا رہا کہ ابو امیہ کی 2 بیٹیاں، عتیقہ بنت عامر، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہوئی، اور دوسری جو تھی عتیقہ بنت عبد المطلب، جن سے زہیر بن امیہ۔ اس مائنڈ میں آپ کو بتایا جا رہا ابو امیہ کا ایک بھائی ولید بن مغیرہ تھا، جن کے بیٹے خالد بن ولید تھے، اور ایک بھائی ہشام تھا، جن کے بیٹے عامر بن ہشام تھا، یعنی ابو جہل تھا۔ اب یہ والی سلائیڈ میں دیکھیں، آپ کو بتایا جا رہا اسی ہشام کی بیٹی حنتمہ بنت ہشام، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ ان رشتہ داریوں کو دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اسلام نے کس طرح عقیدے کو خونی رشتوں پر فوقیت دی۔ ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، تو ایک طرف ابو جہل۔ دونوں چچا زادہ بھائی تھے، مگر دونوں کا راستہ الگ تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت نسب سے نہیں بلکہ تقوی اور ایمان سے ملتی ہے۔ جو اللہ کے رسول کا ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہو، چاہے اس کا خاندان کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اور تاریخ کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متیم بن عدی، متیم بن عدی کا تعلق بنو نوفل سے تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر دشمنی بھی نہیں تھی۔ زبیر بن متیم ان کے بیٹے تھے، جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا زبیر بن متیم سے انگیج تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد رشتہ توڑ دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے انتہائی غمزدہ اور زخمی حالت میں واپس لوٹے تو متیم بن عدی وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں مکے میں داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس احسان کی اس قدر قائل تھے کہ جنگ بدر کی بات فرمایا، اگر آج متیم بن عدی زندہ ہوتے اور ان ناپاک قیدیوں یعنی مشرکین کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کی خاطر ان سب کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ابو بختاری بن ہشام کے بارے میں۔ ابو بختاری بھی ان 5 لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے شیب ابو طالب کا بائیکاٹ ختم کروایا۔ ایک مرتبہ جب عقبہ بن ابی معیط نے نماز کے دوران آپ سے اسلم پر گندگی ڈالی تو ابو بختاری نے نہ صرف آپ اداسی کا سبب پوچھا بلکہ جا کر ابو جہل کو زور سے مارا۔ یہ ان کی انسانی غیرت تھی کہ وہ کسی پر ظلم برداشت نہیں کرتے۔ جنگ بدر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سخت حکم دیا تھا کہ جنگ بدر میں ابو بختاری پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور نہ اسے قیدی بنایا جائے، کیونکہ اس نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ جب صحابہ نے اسے امان پیش کیا تو اس نے اپنے دوست کے لیے بھی امان مانگا۔ جب منع کیا تو اس نے تنہا امان لینے سے انکار کر دیا اور لڑتے ہوئے کفر کی حالت میں مر گیا۔
ان واقعات سے ہمیں دو بڑے سبق ملے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا احسان نہیں بلایا، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں اور ان کے احسانات کو یاد رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ دشمن بھی ہماری تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب ہم دیکھیں گے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بعد۔ حکیم بن حزام کا مخالفت سے محبت تک کا سفر۔ اب ہم ان کا ذکر کریں گے جو رشتے میں ام المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک فتح مکہ سے پہلے کا اور ایک ایمان لانے کے بعد۔ صحابی رسول ہے۔ آپ کے والد حزام بن خولید تھے اور آپ کی والدہ فخیتہ بنت زہیر، اور آپ کی بیوی زینب بنت عوام تھی جو آپ کی کزن بھی تھی۔ اور آپ کس کی بیٹی تھے؟ زینب بنت عوام ہم پڑھے تھے اس سے پہلے، صفیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ حکیم بن حزام نے زید بن حارث کو 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو گفٹ کیا۔ وہ سخی تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے، اونٹ ذبح کر کے صدقہ کر دیتے، جنگ فجار میں شریک تھے۔ شیبہ ابی طالب کے بائیکاٹ کے دوران جب مسلمان کافروں سے گزر رہے تھے تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو چھپ کر گیہوں پہنچایا کرتے تھے۔ جب ابو جہل نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ابو بختاری نے ابو جہل کو مارا اور حکیم بن حزام کو کھانا پہنچانے دیا۔ اگرچہ وہ ہجرت سے پہلے قتل کی سازش کرنے والوں میں شامل رہے اور بدر میں مشرکین کی طرف سے آئے، مگر اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت دی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی امان میں آ کر اسلام قبول کیا۔ جنگ حنین کے بعد کا ایک واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیے۔ تیسری بار جب مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی، یہ حرص ہے، جب تک تم لوگ صدقہ کرو گے تو اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، لیکن تم اگر تکبر کے لیے مانگ رہے ہو یا ریاکاری کے لیے مانگ رہے ہو تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، اور صدقہ کرنا چاہو تو اپنے ماتحت سے شروع کرو۔ اس نصیحت نے ان کی دنیا بدلی۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر کسی سے تحفہ یا مال نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا حق دینا چاہا، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور 120 سال کی عمر میں مدینے میں انتقال فرمایا۔ قریش کا وفات ابو طالب کے حضور۔ یہ واقعہ ابو طالب کی مرض الموت کے وقت کا ہے، جب ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی۔ قریش کا وفات یعنی ڈیلیگیشن۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ ابو طالب انتہائی بیمار ہے تو انہوں نے سوچا کہ آخری موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا جائے۔ قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور کہا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دیں، وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے تو ہم بھی ان کے سے دستکاش ہو جائیں۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قریش کی بات رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سننے کے بعد آپ سے سر نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ مجھے ایک ایسی بات دے دیں تو عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور عجم انہیں جزیہ دے گا یعنی ٹیکس دے گا۔ ابو جہل اور دیگر کفار بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہم ایک نہیں ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت اور تکبر سے کہنے لگے، کیا ان سارے معبودوں کی جگہ صرف ایک کو دے دیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
انہوں نے دنیاوی بادشاہت اور اقتدار کی لالچ تو قبول کر لی، مگر توحید کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں دو بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ایک کلمے میں پوری دنیا کی کامیابی اور سربلندی پوشیدہ ہے۔ آج بھی اگر امت اس کلمے پر صحیح معنوں میں متحد ہو جائے تو کامیابی ہمارے قدم چومے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حق کی دعوت ہمیشہ توحید سے شروع ہوتی ہے اور وہی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اے اللہ، اس مجلس کو ہمارے لیے حجت بنا دے، جو ہم بھول گئے اسے معاف فرما، جو سیکھ لیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في قلب رسولك واجعل قبورنا في جنة البقيع وارزقنا وزن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا جوارك وجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ جزاك اللہ۔